احد کے میدان کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، حضور آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اس تلوار سے دشمن پہ پے در پے وار کیا جائے حتیٰ کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کرتے ہیں، حضور میں آپ کی تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے وہ تلوار لی اور وہ ایسی تلوار تھی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ بزدلی ایک شرمندگی ہے اور آگے بڑھنا عزت ہے۔ آپ نے اپنے سر کے اوپر سرخ رنگ کی پٹی باندھ لی۔ جب حضرت ابو دجانہ میدان جنگ میں سرخ پٹی باندھ لیتے تھے، دشمن سمجھ جاتے تھے اب ہماری خیر نہیں ہے۔ آپ دشمنوں کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں اور دشمنوں کو واصل جہنم کر کے آقا کریم کی تلوار کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ایسا حق ادا کیا کہ اللہ کو بھی راضی کر دیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر دیا۔ وہ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرداں ہو، ہر کوئی مست مائے ذوق تنگ آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔